بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كثر سواد قوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سود مع قوم فهو منهم. رواه ابو يعلى في مسنده، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدے کے اعتبار سے جہاں جنت، جہنم، آخرت، انبیاء اور رسل، ملائکہ اور کتب، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اسی طرح سے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی صرف دین حق ہے. باقی اس جہان میں پھیلے ہوئے تمام ادیان کا جو نیٹ ورک ہے، تمام ریلیجنز کا جو ایک نیٹ ورک ہے، یہ جو تمام مذاہب ہیں، یہ سب کے سب باطل ہیں. یہ عقیدہ بھی لازم ہے. یہ عقیدہ لازم ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر کفر بھرا ہے اندر، ایمان مکمل نہیں. دیکھیے، بہت ایسی وہ بات ہے کہ جو نہ آپ کہتے ہیں اور نہ آپ کے کان مانوس ہیں اس کو سننے سے. دو مثالیں صرف دے رہا ہوں اس تعلق سے. کسی بھی مذہب کا کچھ بھی آپ کو اچھا لگنے لگے، آپ کے اندر کفر کے پیرامیٹر لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو تو وہی سب کچھ اچھا لگے گا. مثال کے طور پر، جیسے یہاں پہلے جب سناتن دھرم کے لوگ تھے خالص، تو ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں بتوں کی پرستش. بت کون ہیں؟ پوروج ہی تو ہیں. بت کون ہیں؟ یہ پوروجوں کی تصویریں ہی ہیں. تو ہمارے جو یہ بزرگ اولیاء اللہ آئے اور ایک طرف سے کلمہ پڑھاتے چلے گئے، بیعت کرا دی، موٹی موٹی باتیں بتا دی اور بتلا دیا کہ بت پرستی حرام ہے. شیطان نے آ کر کے ان کو ورگلا دیا کہ بتوں کی پرستش حرام ہے، لیکن یہ تو تمہارے اپنے پوروج ہیں، یہ تو ان کی قبر ہے، وہاں لے جا کر کے جھکا دیا. تو سبسٹیٹیوٹ مل گیا. یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ علت لکھی ہے. اس طرح سے یہ قبر پرستیاں ہندوستان میں چلی ہے. پھر اس کے بعد جب علم آیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ ہے جس نے علم حدیث کو برپا کیا ہے. یہاں علم اس خانوادے نے لا کر کے دیا ہے، علم حدیث. اس سے پہلے یہاں علم نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ پورے ہندوستان میں بیٹھ کر کے کہیں بھی جب کوئی حدیث بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد جب آپ اس کی سند بیان کریں گے تو ان میں سے آپ اس پورے خاندان کے اوپر سے ضرور گزریں گے، وہ اس کی کڑیوں میں شامل ہے. اس کے بعد آپ ہندوستان سے باہر نکلیں گے. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسند الہند، ہندوستان کی سند کی بنیاد ہے. بہرحال تو سبسٹیٹیوشن کی وجہ سے، اور شیطان بہت تیزی کے ساتھ یہ سبق پڑھا دیتا ہے، اس کی وجہ سے یہ یہاں پھیلا تھا. اسی طرح سے ہم لوگ ہیں کہ اسلام کی چیزوں کا بھارتی کرن کر لیتے ہیں. یہاں ہم نرغے میں ہیں، دباؤ میں ہیں. دیکھیے، یہ ایک بہت کیا نام ہے، نیشنل تھیوری ہے. قوموں کی تاریخ میں بڑا اہم رول ہے اس کا. ہم بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں اور ہم نے پوری دنیا کو اس کا شکار کیا. لیکن اس کے باوجود ہمارا جو سروائیول ہے، جو ہمارا سروائیول ریٹ ہے، وہ دنیا کا سب سے ہائی ہے. کیا کہنے جا رہا ہوں میں اسے سمجھیے. ایک تہذیب کے لوگ
جب دوسری آس پاس موجود تہذیب اور کلچر سے متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی تہذیب گنوا بیٹھتے ہیں۔ یعنی جس وقت مقابلہ ہو تہذیبوں کا، کلچرز کا اور ملتوں کا، ادیان کا، دین اور مذاہب کا، تو اس وقت آپ کو اپنی تہذیب پر پہرا بٹھانا پڑتا ہے، اپنی تہذیب کو سیکیور کرنا پڑتا ہے۔ کاہے سے؟ اپنے عمل سے۔ اور وہی پوائنٹ میں نے آپ کو نوٹ کرا دیا ہے۔ آپ کے دماغ میں اگر یہ تصور اور کانسیپٹ کلیئر ہے کہ ہمارا مذہب اکلوتا حق مذہب ہے، باقی کوئی حق نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ میں بالکل سچ ہے، چاہے وہ آج کی تورات کیوں نہ ہو، باقی تو چھوڑ دیجئے، باقی کا تو میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جنہیں آپ آسمانی کتاب کہتے ہیں وہ بھی آج انحصار کے لائق نہیں ہیں، استفادے کے لائق نہیں ہیں، آئیڈیالوجی کے لائق نہیں ہیں۔ کوئی آج تورات پہ عمل کرے گا، تورات اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا انبیاء علیہ السلام کے زنا کی داستانیں وہاں لکھی ہیں، کنگ سولومن اور کنگ ڈیوڈ، اور پھر اس کے بعد ان کے پیچھے جو کہانیاں گڑھی گئی ہیں وہ دیکھیے گا۔ وہاں خدا کا تعارف کیا ہے وہ سمجھیے گا، جیسے آپ جیسا کوئی برابر کا آدمی کہیں کہیں وہ نیچے چلا جائے گا۔ یعنی جو چیز سب سے بنیادی ہے، خدا کا تصور، الہ کا تصور، معبود کا تصور، لا الہ الا اللہ کا کنسیپٹ، جب وہیں دھراشائی ہو گئی ہو، خود ساختہ تباہ ذات، خانہ ذات، ہوم میڈ آپ کی جو شریعت اور دین اور لا ہے وہ سارا دھراشائی ہو گیا، بہت پریشان ہے کرسچینٹی اپنی ٹرائنیٹی پر، تثلیث کی وجہ سے۔ اس لیے کہ آسمانی مذہب صرف وہی کہلا سکتا ہے جو ایک معبود کی بات کرے۔ لا الہ الا اللہ 1,24,000 میں مشترک ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، میں کس لیول کی بات چیت کر رہا ہوں۔ نئی نسل بہرحال بہت دھیان سے سنیں، یہ سب میں مشترک ہے۔ اب وہ وہاں کہہ دیا گیا کہ 3 مل کر کے خدا ہے، 3 شخصیات مل کر کے خدا ہیں، اور خدا کی قسم آج تک وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر پائیں، بہت پریشان حال ہے۔ عیسائیت جو لارجسٹ کمیونٹی ہے اس وقت دنیا کی، یونیورس کی، عالم کی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بنیادی عقیدے کو ایکسپلین کرنے میں خود آپس میں دست و گریباں ہیں۔ آپ کو اپنے ہی نہیں معلوم، دوسرا بتا کہ ہم آپ کے اوپر کیا بوجھ ڈالیں گے۔ آپ کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اور کہیں بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور کسی سے بھی مانگا جا سکتا ہے، اور بھی کوئی رزق کا سوتر ہے، اور کوئی بھی آپ کی کوکھ باندھ سکتا ہے۔ جب یہ سب کچھ تصور ہو تو لا الہ الا اللہ کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ تو جب ہم اپنے مذہب کا پہلا جملہ سمجھ نہ پائے ہوں تو میں عیسائیت کی تفصیلات آپ کی گردن پر ڈال کر کے اور آپ کو اور توڑنے کی کوشش نہیں کروں گا، جو کچھ ذہنی ساخت ہے وہ بھی بگڑ جائے گی۔ تو یہ تصور، اس تصور کے سلسلے میں 2 باتیں میں شاید ابھی جلدی میں نے کہیں عرض کی ہے، یہیں کر دی تھی یا کہیں اور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کسی بہت بڑے عالم کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس نے تورات کی کچھ باتیں بتلائیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی لگی۔ وہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ کر لیں، اور حضور کی خدمت میں لا کر کے سنا دی کہ اللہ کے رسول یہ باتیں کچھ تورات کی ہیں جو مجھے بڑی اچھی معلوم ہوئی، نوٹ کر لیجئے گا جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جبکہ اتنی بھاری بھرکم ہستی اور شخصیت ہے کہ ادھر بولتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، اور ادھر قرآن کریم کی آیات اتر کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیتی۔ یہ کنڈیشن ہے، 17 سے 18 مقامات ایسے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مشورہ دیا اور ترنت قرآن کریم کی آیات اتری اور انہوں نے کہا کہ ہاں بات یہی ٹھیک ہے۔ انہوں نے آ کر کے یہ بات کہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، حضور کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور حضور نے فرمایا کیا میں تمہارے سامنے صاف ستھرا طریقۂ زندگی لے کے نہیں آیا ہوں؟ کیا میں نے تمہیں روشن اور چمکدار شریعت اور دستور اور آئین نہیں دیا ہے کہ تم کو دوسروں کی باتیں اچھی لگتی؟ بہت شدت کا غصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے اور اس کے بعد دوزانوں بیٹھ گئے، اور دوزانوں بیٹھ کر کے یہ ان کا طریقہ ہے
اور پھر سب صحابہ کا طریقہ ہے، جب وہ حضور کو غصے میں دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مطمئن ہیں، ہم راضی ہیں اللہ کو اپنا معبود، اسلام کو اپنا دین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر، یعنی ہم ہر طرح سے مطمئن ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم کرنے کا صحابہ کے نزدیک ایک کامیاب فارمولہ ہے۔ یہی کہا تو حضور کا غصہ کچھ کم ہوا، پھر اس کے بعد سمجھایا کہ جو شریعت میں لے کر کے آیا ہوں اس کے بعد اس کائنات کے کسی کلو کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، کسی لقمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سرزنش کر دی ہے۔ پارہ نمبر 21 کا صفحہ نمبر 1، اور اگر 20 صفحے والا قرآن ہے، حافظی قرآن ہے، تو اس کا آخری جملہ یہی ہے، آخری آیت یہی، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے کتاب کو مکمل اتارا ہے؟ کیا قرآن کریم تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سوال، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، جو ان کے سامنے باقاعدہ تلاوت کی جا رہی ہے۔ ان فی ذلک لرحمہ، رحمت کے جتنے بھی صوت اور مفہوم ہو سکتے ہیں وہ سب ہم نے اس میں اتار دیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ڈانٹ پڑی ہے، نیچے بھی ڈانٹ پڑی ہے اور اوپر سے بھی ڈانٹ پڑی ہے۔ جب اس قانون کو، اس ضابطۂ حیات کو مکمل کر دیا گیا ہے، قیامت تک اس میں کسی بھی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، پھر اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا تھا زمانہ جاہلیت میں، عیسائیوں کے یہاں بھی، یہودیوں کے یہاں بھی، یونانیوں کے یہاں بھی، اور سب کے یہاں عورت کو چھوت مانا جاتا تھا۔ عورت کی حیثیت وہی تھی جو ایک پالتو جانور کی ہوتی، ایک پالتو جانور کی ہوتی ہے، وہی حیثیت بنا دی تھی عورت کی۔ خاص طور سے ان ایام میں، MC پیریڈ میں، اس کو بالکل علیحدہ ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اس کا کھانا وانا باہر سے ایسے ہی پھینک دیا جاتا تھا، اس کو گندگی اور تصور کیا جاتا تھا۔ اور ایام نفاس میں، آفٹر ڈیلیوری جو کچھ دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی اس کے برتن اور اس کا سب کچھ الگ کر دیا جاتا تھا، یعنی گندگی، اور اس کو بڑی نظافت کا سمبل مانا جاتا تھا، بڑی طہارت اور پاکیزگی کہ ہم صاف ستھرے لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دستور ہیں، ان دستور میں وہ عورت بالکل اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھی، صرف اس سے جماع نہیں کیا جا سکتا، صحبت نہیں کی جا سکتی، سطر غلیظ کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، باقی پورے جسم کو چھوا بھی جا سکتا ہے، اس سے استمتاع بھی کیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کلیئر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے ارشادات کلیئر ہیں مختلف سند سے اور طہارت کے ابواب میں۔ اب یہ جو حضور نے فرمایا کہ وہ اسی طرح سے ہمارے زندگی کا حصہ ہے، چل پھر سکتی ہے، کھا پی سکتی ہے، پکا سکتی ہے، ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے، بلکہ بستر میں بھی ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے، صرف استمتاع نہیں کیا جا سکتا، جس کو قابو ہو وہ رکھے ورنہ الگ کر دے۔ یہ سب بھی تفصیلات ہیں، میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں۔ تو جب صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو اپنے ذہن کے اعتبار سے قبول کر لیا، تو ادھر پیچھے سے یہودیوں نے، یہودی ہیں ان ساری خرافات کے جو جنک ہیں وہ یہودی ہیں، ان لوگوں نے ٹانٹ کیا صحابہ کو، صحابہ ٹانٹنگ کی کہ یار یہ کیا ہے تمہارا، تم ساری گندگیاں ایکسیپٹ کرتے چلے جا رہے ہو، یا اس طرح کی اور کوئی بات، جیسے آج آپ کے اوپر اسلام پہ کوئی اعتراض کر دیتا ہے، کھٹ سے آپ نگل لیتے ہو کہ ہاں بالکل صحیح ہے، جو ملا لوگوں نے برپا کر رکھا ہے۔ بہت آسان لگتا ہے آپ کو یہ کہنا۔ تو کسی نے آ کر کے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول، بات تو ہم نے تسلیم کر لی ہے، اگر ہم وہی پرانا والا دستور ابھی جاری رکھیں تو، یعنی ہم نے یہ مان تو لیا ہے کہ عورت کو ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا الاؤ کیا جا سکتا ہے، کھانا پینا پکانا سب الاؤ کیا جا سکتا ہے، یہ ہم نے مان تو لیا ہے، لیکن ہم اگر پرانے والے دستور کو جاری رکھیں تو یہاں پر بھی حضور سے ڈانٹ پڑی ہے پہلے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے سرزنش کی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام کے کسی معمولی تعلیم کے سلسلے میں اگر ذرا بھی شک و شبہ ہوا تو یہ ایمان نہیں ہے، اس لیے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب اصل مقصد کی بات، آپ کو اگر یہ لگتا ہو کہ جیسے ہمارا تہوار ویسے دوسروں کا تہوار،
کٹاکش کرنے کے نام پر، تنقید کرنے کے نام پر آپ خاموش رہیے، بے شک خاموش رہیے، فتنوں کا اندیشہ ہے، لیکن اس طرح کا جملہ آپ بول نہیں سکتے۔ آپ کا یہ تہوار کس نے سیٹ کیا؟ کس نے سیٹ کیا؟ اس میں جو سنتیں ہیں، اس میں جو ہدایات ہیں، عید کے دن کیا کرنا، بقرعید کے دن کیا کرنا، ان دو کے علاوہ دوسرا کوئی تہوار، تیسرا کوئی تہوار نہیں ہے ہمارا۔ سمجھ لیجیے گا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ میں اس سلسلے میں کوئی دلیل دے پاؤں گا آپ کو۔ وہ اسی طرح خانہ زاد ہیں جس طرح سب کے ہیں۔ آپ لوگ اسلام سے زیادہ سناتن دھرم جانتے ہیں، اس لیے کہ اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں نا، اور اسکولوں میں کوشش کی جا رہی ہے اس وقت کہ سارا سب کچھ اسلام اور اسلامیات کے نام پر کھرچ کے پھینک دیا جائے، اور آپ کے بچوں کے ذہن میں صرف سناتن دھرم کی تعلیم بھر دی جائے۔ میں نے دیکھا، میں تعجب کر رہا تھا، حالانکہ میں نے کچھ کہا نہیں۔ ماسٹر ہیں فتح گڑھ کے ہیں، بات چیت کر رہے تھے، غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، اور مذہبی امور پر بات ہو رہی تھی، جنت اور دوزخ اور اعمال کے تصور پہ بات چیت ہو رہی تھی۔ تو ان کی معلومات کھٹاکھٹ وہ سب بتائے چلے جا رہے ہیں، کون معبود کیسا اور کیا، جبکہ انہیں ابھی نماز کے فرائض کیا، وضو کے فرائض بھی معلوم نہیں ہوں گے، غسل کے فرائض معلوم نہیں ہوں گے، یہ میرا یقین ہے۔ تو یہ حالات ہیں معلومات کے، اثر کس کا پڑے گا؟ ہمارا پی ایچ ڈی نماز کے فرائض نہیں جانتا، ہمارا ایم بی بی ایس غسل کے فرائض نہیں جانتا۔ یہ پوزیشن ہے، عقائد بعد کی بات ہے، مسائل بہت بعد کی بات ہے، جن چیزوں کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا وہ اس کو معلوم نہیں۔ تو یہ ایک بڑا شاخصانہ ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دینی اعتبار سے، اس لیے کہ آخرت ہمارا اصل مقام ہے، اصل قیام گاہ ہماری آخرت ہے۔ اگر وہ آنکھوں سے ہٹتی ہے تو پھر آپ مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بتلایا ہے کہ یہ تمہارے لیے عید کا دن قرار دیا گیا، لِكُلِّ يَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا۔ حضور نے فرمایا ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ دن ہمارا عید کا دن ہے، اور عید کے دن کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ تو ہم پیدا ہوئے ہیں کاہے کے لیے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو جب بھی خوش ہوں گے تو وہی والا عنصر دکھنا چاہیے، مقصد دکھنا چاہیے۔ ہم جس دن خوش ہوتے ہیں تو ہم نے اس دن ایک نماز بڑھا دی ہے، اس لیے کہ ابدیت کو سب سے زیادہ جو چیز جسٹیفائی اور کلیریفائی کرتی ہے وہ کون چیز ہے؟ نماز ہے نا۔ نماز ابدیت کا اور عبادت کا سب سے بڑا سمبل ہے، تو اسی لیے ہم نے ایک عبادت بڑھا دی ہے اس دن۔ باقی اچھے کپڑے پہننا، خوشبو استعمال کرنا، لوگوں سے ملنا جلنا، خندہ روئی اختیار کرنا اور اچھا ماحول کریٹ کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ پھر آپ کچھ کھاتے پیتے ہیں اور تفریح کرتے ہیں حلال حدوں کے اندر رہتے ہوئے، یہ سب کچھ جائز ہے۔ آپ اس دن کشتی لڑائیے، آپ اس دن لاٹھی چلوائیے، لاٹھی کھلوائیے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن مسجد کے صحن میں حبشیوں کے کرتب باقاعدہ اسی کے دکھلائے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھنٹوں دیکھتی رہی تھیں اس کو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن وہاں ایسا تھا۔ تو وہ سب کچھ آپ یہاں یہ کیا ہے؟ یہاں بھائی یہ دیوالی کیا ہے؟ سپوز دیٹ رام اور سیتا اپنا بنواس پورا کر کے، یعنی بائیکاٹ پورا کر کے، یہی تو کہیں گے نا، جنگل کی رہائش، وحشی رہائش پوری کر کے کہاں داخل ہوئے تھے؟ ایودھیا میں داخل۔ یہ ایک ہے، باقی تو اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، میں آج اتفاق سے دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھ لیا۔ تو اس میں ان کے استقبال میں چراغاں کیا گیا تھا۔ تو جس کے بھی تہوار ہیں وہ کسی نہ کسی واقعے پر اپنے آپ تیار کیے گئے ہیں، تبازاد ہیں، خانہ زاد ہیں، ہوم میڈ ہیں۔ اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا منتخب کردہ تہوار کا نظام ہے، آپ دونوں کو برابر کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ جیسے ہی برابر قرار دیں گے باہر ہو جائیں گے۔ یہ پراؤڈ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر اس اعزاز کا احساس نہیں ہے تو پھر آپ اس مذہب کو مذہب حق نہیں سمجھتے، نبوت کی کوئی حیثیت نہیں آپ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس دین اور قانون کی کوئی ویلیو نہیں ہے، 23 سالہ اس محنت، اس ایکسپلیمیشن کی اور اس پریکٹیکل کی کوئی ویلیو نہیں آپ کے نزدیک۔ صحابہ نے 100 سال تک اپنا سب کچھ، جان مال اولاد نسل پوری کی پوری اسلام کی خاطر لگا دی، کسی کی کوئی اوقات نہیں آپ کے نزدیک۔ اگر ان فرسودہ کہانیوں کے برابر آپ اپنے تمام نظام کو لا کر کے کھڑا کرتے ہیں اور اگر اسی طرح سمجھتے ہیں،
یہ پراؤڈ اس لیے نہیں کہ اس کو آپ نے حاصل نہیں کیا ہے اور نہ آپ اس کی جڑیں جانتے ہیں، نہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہیں، اسی لیے کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھیے، ایک روایت کی وضاحت کرنی تھی، اس کے پیچھے کا اتنا بڑا تمہیدی پس منظر مجھے قائم کرنا پڑا۔ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ہماری عورتیں اگر آج برتن خریدنے کے لیے نکلتی ہیں، ہمارے گھر کے لوگ اگر کوئی نیا سامان خریدنے کے لیے نکلتے ہیں، ہمارے نوجوان اگر آج جوئے میں بیٹھتے ہیں، ہمارے نوجوان اگر آج لکشمی کی پوجا کے حوالے سے جو بھی کانسیپٹ ہے اگر اس میں کسی میں بھی شرکت کرتے ہیں تو وہ کافر گردانے جائیں گے، من تشبہ بقوم فہو منہم کی وجہ سے۔ جو لوگ بلا وجہ یہ بھیڑ دیکھنے کے لیے سڑکوں پر آئیں گے، یہ بھی انہی میں سے سمجھے جائیں گے۔ بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، یہ بات آپ کے سمجھ میں اسی لیے نہیں آتی ہے کہ آپ کو پیچھے کا پس منظر معلوم نہیں۔ ابھی آپ نے سنا اس آیت کا مطلب، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اور آپ اس سے پیچھے چلے جائیے، وہ 10 محرم کو ایک روزے کے بجائے 2 رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے، جبکہ وہ مشابہت عبادت ہے اور ایک پیغمبر کے طاغوت کے مقابل کامیاب ہونے کی یادگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فتح یاب ہونے کی فرعون کے مقابل وہ یادگار ہے، اس کے باوجود نبی کا ارشاد کیا؟ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا، عبادات میں بھی ان کی نقل اور مشابہت نہیں، الگ ہونا ہے۔ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تمہیں 9 یا 10 کا ساتھ میں ملا لینا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاف ستھرا قانون آپ کو دیا ہے قرآن کریم کی شکل میں، جس پر 2 مہریں ہیں۔ ایک مہر ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی، کہ ہم نے پچھلے 1,24,000 انبیاء کی شریعتوں اور قانون اور آئین کی شکل میں جو ایک ریہرسل جاری کی ہوئی تھی قانون بنانے کی، قانون سازی کی جو ایک ریہرسل چل رہی تھی، جو ایک تمرین اور مشق چل رہی تھی، اس کو یہاں پر ہم نے ویران دے دیا ہے۔ دیٹس کمپلیٹ، آج یہ مکمل کر دیا گیا، اب اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ہر شریعت کا حصہ موجود ہے، جس میں جو اچھا تھا وہ اکٹھا کر کے یہاں دے دیا گیا۔ پہلی مہر۔ دوسری مہر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ تمہارے حوالے تو ہم کر رہے ہیں لیکن سیکورٹی ہم نے تمہارے حوالے نہیں کی ہے، تم تو مٹا کے رکھ دو گے ایک دن میں، اس لیے اس کو ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 2 مہریں ہیں، یہ 2 سیکورٹی کوچ ہیں، اس کے اوپر سرکشا کوچ ہیں، یہ سیکورٹی کے دائرے ہیں اس کے ارد گرد، اس لیے یہ محفوظ ہے اور محفوظ ہی رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کی ایک لائن سیرت محفوظ نہیں ہے۔ پورے چیلنج کے ساتھ، وثوق کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہائیلائٹڈ پرسنالٹی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کی لارجسٹ پاپولیشن کے پیغمبر ہیں، نام نہاد، ایک لفظ ان کی سیرت کا موجود نہیں ہے بجز اس کے جس کو قرآن نے نقل کیا ہو۔ خود پریشان ہے وہ کہ 4 بائبل سامنے رکھتے ہیں، چاروں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ تورات کو آپس میں رکھتے ہیں، وہ سب آپس میں ٹکرا جاتی، نئی پرانی۔ قرآن کریم کے ایک نقطے کو کوئی نیچے سے اوپر کر کے دیکھ لے، کوئی حافظ مصلے سے ایک نقطہ ادھر سے ادھر کرے، دیکھیے پیچھے سے کیسے پڑتا ہے لقمہ اس کو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتی شخصیت ہیں کہ جن کے پیدا ہو کے فوراً فوت ہو جانے والے بچوں کے نام اور عمر تک محفوظ ہیں۔ حضور نے کہاں بیٹھ کر کے استنجا کیا تھا، اسپاٹ موجود ہے۔ یہ تاریخ ہے، تاریخیت ہے، یہ اتنا بڑا سوتر ہے کہ دنیا اس کو جھٹلا نہیں سکتی۔ حضور کہاں پیدا ہوئے، کہاں کتنے دن رہے، کہاں آپ کا گھر تھا، کہاں کس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے، مکان کہاں تھے، کمرہ آج تک موجود ہے، قبر تو موجود ہے۔ حضور نے پوری زندگی کیا کیا کہا ہے وہ تک محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت میں کون لوگ لگے ہیں، ان کا کیریکٹر کیا ہے وہ تک محفوظ ہے۔ یہ اس پوری کائنات میں، اس انسانی تاریخ میں اکلوتی شخصیت جس کی زندگی کا ایک ایک پل محفوظ ہے،
ادھر قرآن محفوظ ہے، ادھر نبی کی ذات محفوظ ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو اس کے ہم پلہ، اس کے پیرالل کسی کو کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ جب کسی فرضی دیوی دیوتا کی آمد پر یہ پرو منایا جا رہا ہے تو اس کی مبارکباد آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں کہ ایک مشرکانہ عمل کے اوپر، ایک کافرانہ عمل کے اوپر آپ کی جانب سے مبارکباد؟ واٹس مین؟ تو آپ اندازہ کیجئے، ادھر قرآن ہے، ادھر نبی کی ذات ہے، ادھر پھر اس کے بعد صحابہ کی صورتحال، صحابہ کی صورت ہے، نبی کی سیرت کو چاہے وہ گوشہ انہیں پسند آیا ہو یا نہ آیا ہو، ایز اٹ از رکھا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں صرف، حضور کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کہ حضور نے جو کی روٹی سے بھی کبھی 2 دن تک پیٹ نہیں بھرا، آپ جو کی روٹی کھاتے تھے، حضور نے کبھی 2 سالن استعمال نہیں کیے، یہ حضور کی سیرت ہے۔ صحابہ بعد میں آپ بتائیے تاج لا کر کے تخت میں قدموں میں ڈالے جا رہے ہیں قیصر و کسریٰ کے، تو آپ بتائیے اموال اور خزانوں کا تھمنے والا سلسلہ ہوگا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنے اوپر نہیں اور صحابہ پر نہیں، آپ سے سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے گورنر جو VIP لائف جیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی معلوم ہوتا کہ یہ آدمی 2 سالن استعمال کرتا ہے، مصر کے جو گورنر ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ 2 سالن استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے پہ، حضرت محمد ابن مسلمہ کو بھیج دیا، وہی چھاپا مار ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انٹیلیجنس آفیسر، جا کر کے ایسے ہی دسترخوان پہ چھاپا مار دیا، دیکھا 2 سالن موجود ہیں، ایسے ہی گرفتار کر کے لا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا، فرمایا یہ کیوں؟ نبی نے ایسا کیا تھا۔ تو آپ بتائیے، آپ تو کہیں گے یہ تو چلنا چاہیے، لیکن نہیں، صحابہ نے اپنی زندگی اور اپنی سیرت میں ان ساری چیزوں کو بے عینی زندہ رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی سزا کیوں ہے کہ بھائی ہم دوسروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اگر تو ہمیں انہی میں سے قرار دے دیا گیا۔ آپ کے پاس قرآن کریم جیسا ویل سیکیور آئین موجود ہے، کوڈ آف کنڈکٹر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد، مربی، معلم موجود ہے، اور حضرات صحابہ کرام کی 100 سالہ آئیڈیالوجی آپ کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود آپ کسی اور کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ یہ غصہ ہے اور یہ غیرت کا معاملہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص اس صاف ستھرے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ہماری اس امت اور ملت میں کھپنے کے لائق نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ بے غیرت ہے۔ یہ غیرت کا مسئلہ ہے، اسی لیے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے قرار دیا جائے گا، اور من سود مع قوم فہو منہم، جو کسی کی بھیڑ بڑھائے جا کر کے وہ انہی میں سے قرار دیا جائے گا، من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی کا مجمع بڑھائے جا کر کے وہ انہی میں سے قرار دیا جائے گا۔ 3 روایتیں الگ الگ مضمون کی، یہ یہاں تک پہنچے گی کہ آج آپ بھیڑ کی وجہ سے بازار پہنچتے ہیں یا کسی بھی بھیڑ کو بڑھاتے ہیں، کسی کے تماشے میں، رام لیلا کے اگر بھیڑ میں آپ شامل ہوتے ہیں تو آپ وہی گردانے جائیں گے جو عقیدت کے ساتھ آیا ہے وہ، اور آپ بھی۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ بچے ضد کر رہے تھے، سامان دلانے گئے تھے۔ اگر ان ڈیڈ لائنز کو آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ نے اسلام کا کوئی مان نہیں رکھا ہے، اسلام کا کوئی اعزاز نہیں رکھا ہے، اسلام کو خاک میں ملا دیا ہے، اس کی بے آبروئی کی ہے، اور ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگوں کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک دروازہ تو کھلا ہی ہے، اگر ہم سے کچھ ہو چکا ہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے، فوراً توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف بھی تو کیا ہے۔ ہمارے پاس بہترین اریزر ہے نا، توبہ اور استغفار کر کے، اور دل کو اس بات پر آمادہ کر کے کہ نبی کا لایا ہوا طریقہ ہی اکلوتا حق طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کی شکل میں بھیجا ہوا قانون ہی اکلوتا اور درست قانون ہے، اور حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں ہی اکلوتا مارگ درشن ہے ہمارے لیے۔ جب تک یہ تصور پختہ نہیں ہوتا اسلام مکمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اب تک کی کوتاہیوں پر ندامت اور شرمندگی، استغفار اور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آئندہ اسلام کی توہین سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔